بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا الفقہ الميسر کا 65واں درس ہے اور مشروعیت الغسل یعنی غسل کے جواز کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ غسل کے جواز کے بارے میں کہ غسل جائز ہے، کس طریقے سے جائز ہے، کہاں سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس سے پہلے والے درس میں ہم نے غسل کی یعنی لغوی اور شرعی تحقیق ہم نے کیا تھا۔ غسل کسے کہتے ہیں لغت میں، عربی زبان میں، اور لغت شریعت میں کسے کہتے ہیں۔ آج ہم غسل کے بارے میں پڑھیں گے کہ غسل کی مشروعیت کا معنی ہے جواز، جائز ہونا۔ تو مشروعیت الغسل، غسل کی مشروعیت کا معنی ہے جائز ہونا۔ تو مشروعیت یہ مضاف ہے، الغسل مضاف الیہ ہے۔ تو مشروعیت الغسل، اور پہلے ہم مضاف الیہ غسل کا معنی کریں گے، پھر مضاف مشروعیت کا معنی کریں گے۔ تو غسل کا جواز یا غسل کے جائز ہونا، غسل کا جائز ہونا۔ یہاں فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ، الغسل مشروع، غسل جائز ہے، غسل جائز ہے، غسل جائز ہے، سواء برابر ہے، یا خواہ کانا ہو، للنظافت، لام جارہ کا معنی ہے کے لیے، نظافت صفائی کو کہتے ہیں، للنظافت صفائی کے لیے، خواہ صفائی کے لیے ہو، غسل جائز ہے، خواہ صفائی کے لیے ہو، ام کا معنی ہے یا، لرفع الحدث، لام جارہ کا معنی ہے کے لیے، رفع کا معنی ہے دفع کرنا، دور کرنا، حدث ناپاکی کو کہتے ہیں، ناپاکی۔ اچھا جی، تو یہاں مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ام لرفع الحدث، یا حدث کو دور کرنے کے لیے، ام کا معنی ہے یا، لام جارہ کا معنی ہے کے لیے، یہ لام جارہ ہے، اور رفع مضاف ہے، رفع پر یہ کسرہ یہ لام جارہ کی وجہ سے ہے، اور یہ الحدث مضاف الیہ ہے تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس پر کسرہ ہے۔ لرفع الحدث، پہلے ہم حدث مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے، پھر رفع یہ مضاف کا ترجمہ کریں گے، بعد میں آخر میں یہ لام جارہ کا معنی کریں گے۔ لرفع الحدث، ناپاکی کو دور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ الغسل مشروع، غسل جائز ہے، سواء خواہ، کان للنظافت، خواہ صفائی کے لیے ہو، خواہ یہ غسل صفائی کے لیے ہو، ام لرفع الحدث، یا ام کا معنی ہے یا، ناپاکی دور کرنے کے لیے ہو، ٹھیک ہے جی، لیکن غسل جائز ہے۔ وسواء، وہ کا معنی ہے اور، سواء کا معنی ہے خواہ یا برابر ہے، خواہ، کانا کا معنی ہے ہو، شرطن شرط، لعبادت، لام جارہ کا معنی ہے کے لیے، عبادت کو کہتے ہیں، ام کا معنی ہے یا، لا کا معنی ہے عبادت کے لیے شرط نہ ہو، لا کا معنی ہے شرط نہ ہو۔ اچھا جی، وسواء، اور خواہ کانا یہ غسل ہو، شرطن شرط، لعبادت عبادت کے لیے، ام لا یا شرط نہ ہو، خواہ یہ غسل عبادت کے لیے شرط ہو یا نہ ہو، لیکن غسل یہ جائز ہے، خواہ وہ صفائی کے لیے ہو، ویسے صفائی کے لیے انسان روزانہ غسل کرتا ہے اس نیت سے کہ میں صاف رہوں، میں لوگوں کے ساتھ میرا ملنا جلنا ہوتا ہے، اور ویسے نہ ہو کہ میں غسل نہ کروں اور ویسے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بدن سے بدبو جاتی ہو۔ تو صفائی کے لیے روزانہ غسل کرنا یہ اچھی بات ہے۔ یا لرفع الحدث، یا کوئی ناپاکی ہو، انسان ناپاک ہو جاتا ہے،
یعنی مطلب اس پر غسل واجب ہو جاتی ہے، یا کوئی ایسی گندگی بدن پر لگ جائے جس گندگی کی وجہ سے انسان پر جو ہے نا یعنی لازم ہوتا ہے کہ وہ پورا بدن دھوئے، تو اس لیے غسل روزانہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں فرماتے ہیں غسل واجب ہے، سواء کان للنظافت، خواہ صفائی کے لیے ہو، ام لرفع الحدث، یا ناپاکی کو دور کرنے کے لیے ہو، وسواء کان شرطا لعبادت، اور خواہ کان شرطا، یہ غسل جو ہے یہ شرط ہو لعبادت، عبادت کے لیے، ام لا، یا لا کا معنی ہے لا شرطا لعبادت، اس کا مطلب یہ ہے، لیکن یہاں پر صرف لا پر اکتفا کیا، یہ ام لا، یا شرط نہ ہو۔ ودل علی مشروعیتہ، ودل وہ کا معنی ہے اور، دل کا معنی ہے دلالت کرتا ہے، دلالت کرتا ہے، دلالت کیا یا دلالت کرتا ہے، علی کا معنی ہے پر، مشروعیت کا معنی ہے جواز، مطلب جائز ہونا، ہا ضمیر کا معنی ہے غسل، اس، ودل علی مشروعیتہ، اور غسل کی مشروعیت کی دلالت، اور دلالت کرتا ہے غسل کی مشروعیت الکتاب والسنہ، کتاب سے مراد قرآن ہے اور سنہ سے مراد حدیث ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے غسل کے جواز، غسل کا جواز جو ہے وہ ثابت ہے۔ دل کا معنی ہے دلالت کرتا ہے، ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ودل علی مشروعیتہ، اور غسل کے جواز، غسل کا جواز جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے الکتاب والسنہ، قرآن اور حدیث سے، کتاب سے مراد یہاں قرآن ہے اور سنہ سے مراد حدیث ہے۔ اما الحدیث، بہرحال قرآن پاک، بہرحال قرآن پاک، فآیات، فا کا معنی ہے پس، آیات، یہ آیتن کی جمع ہے، آیت، ایک آیت کو کہتے ہیں آیات، زیادہ آیات، آیات، آیتیں، آیتیں، ٹھیک ہے۔ منہا، ان آیات میں سے، ان آیات میں سے، من کا معنی ہے سے، اور ہا کا معنی ہے ان، یعنی ان آیات میں سے، قولہ تعالی، قول کا معنی ہے ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، یا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ان اللہ، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ اللہ کو اس ان نے نسب دیا ہے، لفظ اللہ کو۔ ان کا معنی ہے بے شک، بے شک اللہ جل جلالہ، یحب، یہ یحب کا معنی ہے پسند کرتا ہے، التوابین، خوب توبہ کرنے والے، خوب توبہ کرنے والے، وہ کا معنی ہے اور، یحب کا معنی ہے پسند کرتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے، المتطہرین، خوب صفائی کرنے والے، خوب صاف رہنے والے، خوب صاف رہنے والے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والے اور خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اب یہ المتطہرین کا یہ آیت جو ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یہ سورہ بقرہ کی تقریباً آیت نمبر 222 ہے۔ تو المتطہرین کی تفسیر یہاں پر فرمائی ہے، المتطہرین اے المتنزہین عن الحدث، متنزہین کا معنی ہے دور رہنے والے، دور رہنے والے۔ یہ متنزہین یہ اسم فاعل ہے اور جمع کا صیغہ ہے۔ متنزہن کا معنی ہے دور رہنے والا، ایک مرد، متنزہان دور رہنے والے، دو مرد، متنزہون اور متنزہین، متنزہون بھی جمع مذکر ہے اور متنزہین بھی جمع مذکر ہے۔ تو المتنزہین کا معنی ہے دور رہنے والے، عن الحدث، عن کا معنی ہے سے، اور حدث کا معنی ہے ناپاکی، ناپاکی سے دور رہنے والے۔ متطہرین کا معنی ہے ناپاکی سے دور رہنے والے، ٹھیک ہے جی۔
والاقدار المادیت والمعنویت، اور یہ بھی معنی ہے، اور واو کا معنی ہے اور، اقدار یہ قذرن کی جمع ہے، قذرن کا معنی ہے میل کچیل، تو اقدار میل کچیل، میل کچیل۔ مادیہ کا معنی ہے نظر آنے والی، مادی، مادی، والمعنویت اور نظر نہ آنے والی، اور معنوی، معنوی یعنی نظر نہ آنے والی، ٹھیک ہے جی۔ خواہ یہ میل کچیل نظر آنے والی ہو یا نظر نہ آنے والی ہو، لیکن اس سے خوب پاک رہنے والے یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ وَأَمَّا السُّنَّةُ، او کا معنی ہے اور، اما کا معنی ہے بہرحال، سنت، سنت سے مراد حدیث، بہرحال حدیث، حدیث سے ثبوت، فا کا معنی ہے پس، احادیث، احادیث یہ حدیث کی جمع ہے، تو احادیث بہت حدیثیں ہیں، بہت حدیثیں، حدیثیں، منہا یعنی اس غسل کی مشروعیت، غسل کے جواز کے بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں، منہا ان احادیث میں سے، من کا معنی ہے سے، اور ہا کا معنی ہے ان احادیث، ان یعنی ان حدیث میں سے، ما کا معنی ہے، ما کا معنی ہے جو، یہ ما موصولہ ہے، روا کا معنی ہے نقل، نقل کیا ہے، البخاری امام بخاری رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، عن کا معنی ہے سے، ابی ہریرہ تھا، ابو ہریرہ رحمہ اللہ، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نقل فرمائی ہے، روایت کی ہے بخاری شریف میں، قالا کا معنی ہے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال کا معنی ہے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پہلے والا قال جو ہے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور یہ دوسرا والا قال جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قال فعل ہے، رسول اللہ مضاف مضاف الیہ اس قال کا فاعل ہے، کیونکہ رسول پر ضمہ ہے، تو قال کے بعد جب ضمہ والا یعنی فعل کے بعد جب مرفوع اسم آ جائے تو اس فعل کو دیکھو، اگر وہ فعل جو ہے وہ فعل معروف ہے تو وہ مرفوع اسم فاعل ہوگا، اور اگر فعل مجہول ہو تو وہ مرفوع اسم نائب فاعل ہوگا۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق، حق کا معنی ہے واجب ہے، واجب ہے یا لازم ہے، لازم ہے، علی کا معنی ہے پر، کل کا معنی ہے ہر، اور مسلم کا معنی ہے مسلمان، ہر مسلمان پر فرض ہے، یغتسل، یغتسل یہ فعل مضارع ہے، اور ان کی وجہ سے اس کو نصب ملا ہے، تو یغتسل اس ان کی وجہ سے، اس ان کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اور فعل مضارع کا معنی جو ہے وہ مصدر کا بنا دیتا ہے، تو یغتسل کا معنی ہے غسل کرنا، غسل کرنا یا نہانا، غسل کرنا یا نہانا، فی کا معنی ہے میں، کل کا معنی ہے ہر، سبع کا معنی ہے 7، اور ایام کا معنی ہے دنوں، 7 دنوں، یومن ایک دن، ایک دن، یغسل دھونا، فیہ اس میں، رأسہ اپنا سر، رأس یہ سر کو کہتے ہیں، اور ہا ضمیر کا معنی ہے اپنا، اور وہ کا معنی ہے اور، جسد جسم کو کہتے ہیں، اور ہا ضمیر کا معنی ہے اپنا۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے، حق واجب ہے، علی کل مسلم ہر مسلمان پر، ان یغتسل کہ غسل کرے، فی کل 7 ایام ہر، فی کل 7
ہر 7 ایام دنوں میں، ہر 7 دنوں میں یومن ایک دن، ہر 7 دنوں میں ایک دن غسل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یغسل فیہ کہ اس میں دھوئے، رأسہ اپنا سر، و جسدہ اور اپنا جسم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان پر 7 دنوں میں ایک دن غسل کرنا یہ واجب ہے، اور اس غسل میں اس کو اپنا سر اور پورا جسم دھونا یہ لازم ہے، اس پر یہ بندے ہر مسلمان پر، ہر بندے پر یہ واجب ہے۔ تو قرآن سے بھی غسل ثابت ہے اور حدیث سے بھی غسل ثابت ہے۔ تو آئندہ درس کی اجازت چاہتے ہیں۔ هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام.